اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو مارکا چھڑا ہوا ہے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان وہ بہت تکلیف دہ ہے، اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے کہ جو غزہ کا علاقہ ہے اس وقت کس قسم پرسی کا شکار ہے۔ نہ کھانے پینے کا سامان ہے، نہ بجلی وہاں کی کاٹ دی گئی ہے، نہ وہاں پانی ہے، نہ ادویات ہیں۔ نوجوان بچے بچیاں ضعیف خواتین جاں بحق ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور ان کو مطلب صفحہ ہستی سے مٹانے کی سعی ناکام ہو رہی ہے۔ بہت بڑا سانحہ ہے جو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان اس وقت برپا ہے، اور وہاں سے حماس نے حزب اللہ کے ساتھ مل کے اور باقی تنظیموں کے ساتھ مل کے وہاں زمینی جنگ بھی چل رہی ہے اور فضائیہ کی جنگ بھی چل رہی ہے، اور آگے جا کے یہ جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے اس کا بتانا قبل از وقت ہے، بہت مشکل ہے۔ مگر میں اپنے نوجوانوں کو بتا دوں کہ صرف اس کی وجہ شہرت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا فلسطین بیت المقدس، بلکہ اگر اس کی اسٹڈی کی جائے اور اس کو سرچ کیا جائے تو آپ کو بے شمار فضائل ملیں گے جو اس سرزمین سے، فلسطین کی سرزمین سے منسلک ہیں واقعات، اور میرے احاطہ عقل میں جو بہت محدود رہ گیا ہے نہ ہونے کے برابر، اس میں جتنی بھی باتیں آئیں گی وہ آپ کے روبرو میں پیش کر دوں گا۔ پہلا واقعہ تو یہی ہے کہ جو نماز پڑھی جاتی تھی یہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا بیت المقدس۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ انبیاؤں کی سرزمین کہلاتا ہے یہ علاقہ۔ تیسرا یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہیں پہ سکونت اختیار کی تھی اور ایک محراب تعمیر کروایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا بھی ایک محراب یہیں پر ہے، اور وہیں پر وہ رہ کر پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کی تھی وہ اسی سرزمین کی جانب ہجرت کی تھی، اس لیے آپ کا جو مرکز ہے وہ بھی اسی سرزمین پہ آپ کو ملے گا، بیت المقدس وہیں پر ہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اسی مقدس شہر میں وادی میں داخل ہو جاؤ، سرزمین بیت المقدس کی، فلسطین کی، اس میں داخل ہو جاؤ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا وہ یہی سرزمین تھی، اور ہم نے حضرت لوط کو بچا لیا، ان کے اہل بیت کو بچا لیا، اور ان کے عورت پیچھے والوں میں سے تھی، یعنی اس کو نہیں بچایا۔ اسی بیت المقدس کی سرزمین سے یہ واقعہ منسلک ہے۔ اس کے بعد سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چوٹیوں نے جب یہ کہا تھا، سورہ نمل میں ہے کہ اپنے چوٹیوں کی جو ملکہ ہے اس نے کہا اپنے بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر کو چلتا ہوا گزر جائے اور ان کو پتہ تک نہ چلے۔ یہ بھی اسی سرزمین کے اوپر ہوا تھا۔ اس کے بعد سے جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جبریل امی اور ملائکہ جو آئے تھے وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس، تو وہ ڈر گئی تھیں، سورہ مریم میں ہے، تو انہوں نے انسانی پیکر کا روپ دھارا شکل اختیار کی اور کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور آپ کو ایک پاک کلمے کی بشارت دیتے ہیں، اور آپ کے بطن سے حضرت عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوں گے، جس سے سارے مکالمے ہیں سورہ مریم میں کہ مجھے تو کسی نامحرم نے، کسی شخص نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے یہی کہا تھا، فرشتے نے، کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یہی ہوگا۔ یہ بھی یہیں پر ہوا تھا، اسی سرزمین کے اوپر۔ یہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ سرزمین ہے، بڑی مقدس ترین سرزمین ہے، اور مسجد قبلتین جو ہے وہ بھی کون ہمارا ایسا سننے والا ہے اور پڑھنے والا قاری ہے، قرآن پڑھنے والا اور تفاسیر پڑھنے والا، جو مسجد قبلتین سے، اس کے لفظ سے ناآشنا ہو۔ جب یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ قبلہ تبدیل کرنے کے لیے آیت آئی،
کہ پہلے قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کی جانب، یعنی وہاں پہ سجدہ کیا جاتا تھا، بیت المقدس کو اس جانب سر رکھ کے سجدہ کیا جاتا تھا۔ تو آیت ہے قرآن مجید میں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا دل بار بار کس جانب کو مڑ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی نماز کی حالت میں اللہ بتا رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا رخ بار بار کس جانب کو جا رہا ہے، تو ہم آپ کو قبلے کی تبدیلی کا حکم دیتے ہیں۔ تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین رسول خدا کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ جو پہلا سجدہ ادا کیا تھا، جو پہلا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، اس کے بعد جب آیت آئی تو آپ نے قبلے کا رخ تبدیل کر لیا اور بیت اللہ کی جانب کر لیا، خانہ کعبہ کی طرف، جہاں آج سارے مسلمان اس رخ کی طرف خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف سر کو جھکا کے سجدہ کرتے ہیں۔ اور سجدہ خانہ کعبہ کو نہیں ہوتا ہے، حکم الہی کو سجدہ ہوتا ہے، امر ربی کو سجدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سجدہ ہوتا ہے۔ یاجوج ماجوج کا جو وہ نکلیں گے سورہ انبیاء میں ہیں، ابھی تو وہ دیوار کے پیچھے ان کو اس طرح سے ذوالقرنین نے جو دیوار تعمیر کی تھی اس کے اندر ہیں، وہ بعد میں ان کا جب وہ ظاہر ہوں گے قیامت سے پہلے، اس کا تذکرہ سورہ انبیاء میں ہے، وہ بھی یہی سرزمین ہے، یہی سرزمین ہے۔ اس کے بعد سے جالوت اور طالوت کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی سرزمین سے منسلک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کے لیے، جان سے مارنے کے لیے کوشش کی گئی تو چوتھے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، وہ بھی یہی سرزمین تھی، وہ بھی یہی سرزمین تھی۔ اور اس کے بعد سے دجال کا جو واقعہ ملتا ہے وہ بھی اسی سرزمین سے منسلک کے ملتا ہے کہ دجال کا جو آنا ہوگا اس دنیا میں وہ یہی سرزمین ہے، مگر اس میں مختلف آراء ہیں لوگوں کی، مختلف خیالات ہیں لوگوں کے جو اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیے میں نے کوشش یہ کی تھی کہ آپ کے سامنے میں پڑھوں گا نہیں، مگر یہ نکات میں نے لکھے تھے تاکہ کوئی 19-20 نہ ہو جائے، ہو گیا ہو تو مجھے معاف کریے گا۔ اور اس میں جو ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو بشارت یہیں پہ ملی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور یاجوج ماجوج بھی اسی سرزمین سے منسلک ہیں، اور دجال بھی اسی سرزمین سے منسلک ہے۔ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو کہا گیا کہ جب ان کو بھوک لگی تو کہا گیا سورہ مریم میں کہ اس درخت کو ہلائیے، اور درخت کو جب ہلایا گیا تو اس میں تازہ تازہ خرمے گرنے لگے۔ یہ معجزہ دیکھا آپ نے، تازہ تازہ، وہ بھی یہی سرزمین تھی۔ تو یہ اتنی اعلیٰ و عرفہ سرزمین ہے، اتنی محترم، اتنی محترم، اتنی معزز، اتنی قابل احترام یہ سرزمین ہے کہ جس کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے وہ کم ہے، وہ کم ہے۔ آپ دعا کریں، تمام لوگ دعا کریں، امت مسلمہ کو کامیابی سے ہمکنار کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جو رخ اختیار کر رہی ہے یہ جنگ، یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور مجھے خوف اس چیز کا ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں آہستہ آہستہ باقی ممالک نہ کود پڑیں، ایران نہ کود پڑے، شام نہ کود پڑے، عراق نہ آ جائے، اس کے اندر اپنا سپر پاور میں امریکہ، کینیڈا، رشیا اور باقی مملکت اس میں شامل نہ ہو جائیں، تو یہ کہیں عالمی جنگ کی صورتحال اختیار نہ کر جائے۔ مجھے بہت اس کا ویسے تو میں سیاسی موضوعات پہ بہت کم بولتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ بول نہیں سکتا ہوں، بولتا بہت کم ہوں، کیونکہ میں اس کو ذرا سا اس سے الگ تھلگ ہی رہتا ہوں ان معاملات سے، وگرنہ اگر میں بولنا چاہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اندرونی سیاست کو بھی جانتا ہوں اور بیرونی سیاست سے بھی آشنا ہوں، جانتا ہوں، میں پورا تبصرہ کر سکتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کی بربادی ہے۔ ہاں یہ ضرور دعا کریں، غزہ میں جو صورتحال ہے، غزہ کا جو علاقہ ہے، جو 3 حصہ اسرائیل کی حکومت ہے وہاں پہ، ایک چھوٹا سا حصہ جو مصر سے کنیکٹڈ ہے، غزہ کی پٹی، اس کے اوپر جو رسد کا راستہ ہے جہاں سے خوراک، پانی، ادویات اور جو بھی دامے درمے سخنے کرنا چاہے وہ اسی کے راستے کرے گا، غزہ کی پٹی کے علاقے سے کرے گا، وگرنہ اگر وہ وہاں پہ پہرا بیٹھ جائے تو ایک دانہ
सिवाय खुदावंद अली आला के कोई नहीं पहुंचा सकता है। उन्होंने वहाँ बिजली काट दी है, नेट काट दिया है, पानी की लाइनें काट दी गई हैं, कम्युनिकेशन ख़त्म करके रख दिया गया है, ब्लैक आउट करके रख दिया गया है, अस्पताल मरीज़ों से भर चुके हैं, 1500-1600 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, जहाँ बहक हो चुके हैं, नौजवान बच्चे जा रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं, जहाँ बहक शहीद हो रहे हैं, बुज़ुर्ग जा रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं, ख़वातीन जा रही हैं, यानी कोहराम बरपा है, क़यामत सुग़रा का मंजर गज़ा की पट्टी पेश कर रही है शहर। और फ़लस्तीन पे लगातार हमले, ताबड़तोड़ हमले दुश्मन कर रहा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी जान, इज़्ज़त, माल, जान, आबरू की हिफाजत फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को एक अल्लाह की रस्सी को थामने की सलाहियत दे और तफर्रुक़ में ना पड़ो, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो और आपस में तफर्रुक़ा ना डालो। इस वक्त हाथ से हाथ मिला के और वहदत का मुज़ाहरा करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए उम्मत मुस्लिमा को सुरख़रू कीजिए। अल्लाह के नज़दीक तो बस अगर कोई दीन भी है तो वो बस इस्लाम है। कोई दीन भी अल्लाह को अगर कबूल है तो बस वो इस्लाम है जो उसके नज़दीक काबिल कबूल है। अपनी राय दीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरी एज अब उस हिस्से में आ चुकी है जहाँ पे याददाश्त काम नहीं करती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने के बाद से मैं कभी पेपर लेके या कभी मोबाइल लेके ना पढूँ, अपने जहन में वो चीज़ को बिठा के आपके रूबरू पेश करूँ। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।